बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड करवा दी थी फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन उसके रिएक्शन जो हैं वो अब आ रहे हैं, पता लग रहे हैं, और जो रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं उनसे यही ज़्यादातर ये चीज़ साबित होती है, या इसका जो हमारा शुबा है वो बढ़ता जा रहा है कि हुकूमत ने ये करवाई और फैसल वावड़ा को लाजमन को लालच दिया है। फैसल वावड़ा की क्या कीमत थी, कैसे बिके, वो बाद में वो भी चीज़ें निकल आएंगी, क्योंकि फौरी तौर पे एक रिएक्शन राना सनाउल्लाह की तरफ से आ गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, लिहाजा ये PTI का ही आदमी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और PTI के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा है, लिहाजा ये इमरान खान को इसका जवाब देना होगा। अच्छा, जो अंदर के लोग हैं जो बातचीत जानते हैं थोड़ी बहुत, वो कहते हैं जी एक तरफ तो और ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी इमरान खान ने तो ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया है कि अरशद शरीफ को मैंने बाहर भिजवाया। इतराफ़ ये नहीं है। मुझे भी कई दोस्त अहबाब ने कहा कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे उनसे ख़तरा है या कोई वो मुझे मरवाना चाहते हैं। खैरखा जो है आपके, जब उनको पता चलता है कि आपको किसी तरफ से धमकी है, जैसे अरशद शरीफ के सर की कीमत की बात हुई और एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कोई ग्रोह है जिसने कहा है कि जी अरशद शरीफ को एलिमिनेट करना है। अब वो थ्रेट है, किसी ने पैसा दिया उनको या जो भी, तो लाजमन उसमें अगर कोई खैरखा है इमरान खान की तरह तो वो उसको मशवरा देगा कि भाई तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को यहाँ ख़तरा है। अब बाहर जाके अगर आपको मारने वालों के हाथ इतने लंबे हैं कि वो बाहर भी पहुँचते हैं, और वो हाथ लंबे हो नहीं सकते सिवाय हुकूमत के। आप देखिए कि जो दुबई में जो कहा जा रहा है कि उनको वहाँ से UAE से निकलना पड़ा और UAE की गवर्नमेंट ने कहा कि आप यहाँ से इतने घंटों के अंदर चले जाएं वरना हम आपको डिपोर्ट करेंगे, तो ये डिपोर्ट करने का प्रेशर कोई इंडिविजुअल तो उन पर नहीं डाल सकता सवाए हुकूमत के। हुकूमत जब मुतालबा करती है तो उनको दूसरी गवर्नमेंट्स को सुनना पड़ता है। अगर कोई आम आदमी मुतालबा करे तो वो उससे तो नहीं बात बनती, सो लाजमी इसमें हुकूमत का हाथ नज़र आता है। दूसरी तरफ ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह हुकूमत के मौक़िफ़ की एक तरह से वकालत की, उससे तो, और जिस तरह ये तमाम चैनल्स पे दिखाई गई और ख़ास तौर पे PTV पे दिखाई गई, जबकि PTV कभी PTI की तो कोई चीज़ ही नहीं। मैंने कहा कि जितनी फ़िरौनियत से और जहरीले अंदाज में मरियम औरंगज़ेब PTI के लोगों का जिक्र करती हैं तो उनको नज़दीक से ना गुजरने देती फैसल वावड़ा को, लेकिन PTV से भी उसकी वो नशर हुई। तो मैं जो रिएक्शन पढ़ रहा हूँ उसमें लोगों ने लिखा है कि इसमें जो शक था हमें हुकूमत वाला, वो अब यकीन में बदल चुका है फैसल वावड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। अब अरशद शरीफ की वालदा, वो भी लाजमन दुख है, गम है, अपना बच्चा है, उसकी वजह से वो एक एक चीज़ को वो सुन रही हैं, समझ रही हैं, मॉनिटर करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी फैमिली पूरी लगी हुई है। उन्होंने शुकूक व शुबहात जो ज़ाहिर किए हैं, आगे उनके भी लिंकेजेस हम बात कर लेते हैं। उनके ख़्याल में खुर्रम जो ड्राइव कर रहा था उनके साथ था, और उसके साथ वो वकार उसका भाई कहते हैं। वालदा को उन पे शक है कि इन दोनों ने ये काम करवाया है, क्योंकि वो उसको लेके जा रहे थे। अच्छा, इनके बारे में मुतज़ाद ख़बरें देते रहे कि जनाब वो ड्राइवर भी ज़ख्मी है, कभी कहीं ड्राइवर ज़ख्मी नहीं है, ड्राइवर का कोई बयान नहीं आ रहा, वो ड्राइवर है किधर,
وہاں سے کینیا سے کسی جرنلسٹ نے کہا کہ جی ڈرائیور کو پولیس نے بلا کے تو اس کو انٹروگیٹ وغیرہ کیا ہے، لیکن ڈرائیور تو بڑا مٹیریل وٹنس ہے، پاکستان میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کسی کو۔ اچھا، پھر یہاں پہ جس چیز کی ضرورت تھی، جس میں سے جو آپ کو پتہ لگتا، وہ ایکچوئل وہ خزانہ ہے جو یہاں کے کرپٹ لوگوں کو، سسلین مافیا وغیرہ کو جس کا خدشہ تھا، وہ ہے ارشد شریف کا لیپ ٹاپ، کچھ سی ڈیز وغیرہ، کوئی ایک دو اس کے بعد ڈاکومنٹس تھیں، اور پھر اس کا ٹیلی فون۔ اب ان چیزوں کو کوئی پتہ ہی نہیں، وہ مسنگ ہے، کیونکہ اگر وہ چیزیں ساری پاس ہوتی، مل جاتی، تو اس میں سے قاتل کا پتہ لگتا، اگر وہ نہ لگتا تو کم از کم وہ مٹیریل جس کی وجہ سے کرپٹ لوگوں کو خوف تھا، پریشانی تھی، وہ مٹیریل تو مل جاتا، پھر وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو سکتا تھا ان کے خلاف۔ لیکن ان کا ٹارگٹ وہی تھا، انہوں نے اسی چیز کو لینا تھا، لہذا لیپ ٹاپ اگر آج واپس مل بھی جائے تو اس میں سے سارا کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو صاف کر دیا ہوگا۔ سو یہ وہاں پہ کھیل چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ جا رہے ہیں تحقیقات کے لیے، اس کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ تحقیقات کرنے والے جو ہیں ان کے تعلق کیا ہیں، کس کس سے ہیں، تو وہ یہ لکھتے ہیں۔ مثلا جاوید چودھری نے لکھا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیق کرنے کے لیے تفتیشی ٹیم کینیا روانہ۔ ٹیم میں آدھے لوگ، یعنی ایک آدمی ٹیم میں آدھے لوگ اس حکومت سے ہیں جن کی کرپشن پر ارشد شریف فلم بنا رہے تھے، اور باقی جو ہیں وہ ان اداروں کے ملازم ہیں جو ارشد شریف کو دھمکیاں دے رہے تھے، وار پاکستان۔ اب آپ سوچئے کہ اس تحقیقات پہ یہ جو دو لوگوں کی جو پارٹی گئی وہاں پہ، اس کی تحقیقات پہ کوئی یقین کر سکتا ہے؟ اب اس میں بھی آگے دیکھیے، وہاں جا رہے ہیں ڈی آئی جی اطہر وحید۔ ملیح ہاشمی کو غالباً اس نے ڈگ آؤٹ کیا، ان کو پتا تھا، اس نے لکھا ہے کہ اطہر وحید کو بھیجنا قطعاً مناسب نہیں، یہ کوئی تحقیقات نہیں، اس لیے کہ اس نے پرانی لانگ مارچ جو نواز شریف وغیرہ نے ان لوگوں نے کی تھی ججوں کو بحال کرانے میں، اس میں اس نے اپنی پولیس کی بیلٹ اتار کے تو میاں نواز شریف کو پیش کر دی تھی کہ میں آپ کی محبت میں اپنی نوکری بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، کیونکہ اس لانگ مارچ کو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن چکی تھی اور زرداری صدر تھے اور یوسفزئی گیلانی پرائم منسٹر تھے، اور یہ لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری تھی، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہاں سے یہ لانگ مارچ چلی اور گوجرانوالا پہنچی، تو گوجرانوالا میں اس وقت یہ ایس پی تھے اور یہ شریف خاندان کے غلام سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت بیلٹ ان کو پیش کی تھی۔ اب وہ ملیحہ یہ کہتی ہیں کہ کیا ایسے شخص سے ارشد شریف کے قتل کی انکوائری شفاف طریقے سے کروائی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اب نیروبی کے جو سابق گورنر ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بات چیت کی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق پاکستان سے ہی ایک کلر اسکواڈ گیا ہوا تھا، وہ تھا وہاں پہ، لیکن انہوں نے وہاں پہ نیروبی کی پولیس کو استعمال کیا۔ اب اس میں اس شخص کا نام ابھی تک نہیں سامنے آیا، یا باقی بھی نام ابھی خرم، وقار وغیرہ، یہ ان کے ساتھ کسی کا رابطہ تھا، کوئی عدنان احمد ہے، یہ سارے لوگ کراچی کے ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، اور بعض لوگ اس کا M2M لندن سے لنک بھی جوڑتے ہیں۔ ایک شخص وہ جس نے کہ مشورہ دیا اور لیور کیا ارشد کو یو ای سے کہ یو ای میں چونکہ تمہیں رہنے نہیں دے رہے تو تم چلو کینیا، اور ہو سکتا ہے کہ کینیا میں رہنے کا انتظام بھی اسی نے کر کے دیا ہو، کیونکہ
وہ بندہ بھی لنک لگتا ہے اسی گینگ کا، یہ انہی لوگوں کا جنہوں نے مروایا اسے۔ اب وہ اس وقت نام اس کا غالباً نام وہ بھی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ کھوج لگانے والے لوگ لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ سو کینیا کے گورنر نے جو ان کا نیروبی کا ایکس گورنر ہے، اس نے کہا جی کہ انویسٹیگیشنز کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ منی لانڈرنگ کا گینگ، وہ سنڈیکیٹ جو پاکستان میں بہت انفلوئنشل پولیٹیکل فگرز ہیں ان کا، اور وہ ہی اس چیز کو کر رہے تھے، یعنی کروا رہے تھے۔ جو کلر گینگ بھیجا گیا وہاں پہ وہ انہی کا تھا، اور انہوں نے وہاں کی لوکل پولیس کو غالباً پیسہ دے کے ان سے یہ کام کروایا۔ اب مختلف لوگ جو اس پہ رائے دے رہے ہیں، اس میں خالد لودھی صاحب ہمارے دوست ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہیں بڑے پائے کے، اور ان کے مضامین یہاں چھپتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ انکوائری قطعاً ان سے نہیں کروانی چاہیے، ان لوگوں سے یہ انکوائری کی ریکویسٹ جانی چاہیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، اور ان سے کروائی جائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حد تک ایماندارانہ انکوائری کر سکتا ہے، لیکن کم از کم ان لوگوں سے جو کہ آل شریف کے غلام ہیں یہاں پہ، ان سے تو بہتر ہوگی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بہت ساری چیزیں واضح نہیں۔ کہیں کراچی کے لوگ، ایم کیو ایم، لندن کا لنک، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسہ لندن سے بھجوایا گیا ان کو، وہاں یہ نیروبی میں جو پیسہ دیا گیا پولیس کو وہ لندن سے بھیجا گیا ہے۔ سو طالبان نے لندن، پاکستان، کراچی، نیروبی، یو اے ای یہ ملتے ہیں۔ ان کے جو جرنلسٹ بھی ہیں وہ بھی، اور بہت سارے اور ہمارے دوست، وہ اس جگسا پزل کو حل کرنے کے لیے ادھر ادھر کے ٹکڑے اٹھا کے ان کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ایک پکچر، ایک تصویر سامنے آ جائے، جو مجھے بڑی پوری طرح توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ 1-2 روز میں، 3 روز میں یہ پکچر بھی آ جائے گی۔ لیکن جو انکوائری کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، وہ در حقیقت حکومت کو ایک کلین چٹ دینے کے لیے وہاں گئے ہیں۔ وہاں سے جا کے وہ ایک سٹوری کو کپ کر کے لے کے آئیں گے، اور آپ کو یہاں یہ بتایا جائے گا کہ حکومت پاکستان کا یا لندن والے گروہ کا کوئی واسطہ اس سے نہیں ہے، یہ بالکل سب بری ذمہ ہیں، اور یہ پولیس کا ہی کام تھا جو پہلے سے سٹوری بنائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ تحقیقات کا جو ڈرامہ یہاں چلا ہے وہ تو بیکار ہے، لیکن اگر اسکاٹ لینڈ سے تحقیقات کروا لی جائے تو شاید وہ کسی حد تک مفید ثابت ہو۔ آج کے لیے اتنی ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔